اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب ہے۔ آج بریلوی کا جلسہ یہ اٹھک بیٹھک مسلمانوں یہ ہمارے اطراف میں بھٹیا نہیں ہوتا ہے، آج ان کے یہاں جو جلسہ ہوتا ہے ایک بھی نوجوان ووٹ بینک نہیں کرتا ہے، ایک بھی نوجوان کو میلے میں نہیں پائیں گے، وہ اٹھک بیٹھک نہیں کریں گے، اپنے خطیب کی تقریر مکمل سن کر کے جائیں۔ لیکن ہمارے یہاں یہ افراتفری کا ماحول یہ بنا ہوا ہے، کیوں؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نام تو خوب سنے، اتنا نہ سنے، ہمارے علماء نے خوب سنا اور خوب پڑھے، لیکن اعلیٰ حضرت کی ذات کو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے، بڑے بڑے پیر نہیں سمجھ پائے، اس دنیا کے اچھے اچھے محدث نہیں سمجھ پائے اعلیٰ حضرت کی ذات۔ اور آپ تھے کیسے؟ پتلے دبلے، آپ پتلے دبلے تھے، بالکل شور و گول نہیں کریں گے، میں زیادہ دیر نہیں ہوں یہاں پر، تھوڑی دیر سماعت کیجیے۔ پتلے دبلے، لیکن عشق کا یہ معاملہ اللہ اکبر کہ ساری رات پیارے اعلیٰ حضرت کی کیسے گزرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جا کے پوچھئے یا اعلیٰ حضرت آپ ساری رات کیسے گزارتے تھے، سوتے تھے یا شب بیداری کرتے تھے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح سے آواز آئے گی، اے میرے دیوانوں، میرا تو یہ معاملہ تھا کہ ساری رات میں عشق مصطفیٰ میں عشق بہا کرتا تھا، ساری رات درود و مصطفیٰ میں لگے ہوئے رہتے تھے، پڑھتے تھے۔ لیکن آج ہمارا یہ ماحول ہے، ہمارا یہ معاملہ ہے کہ اگر نماز کے لیے کہا جائے تو ہم جلدی تیاری نہیں کر پاتے ہیں، دیگر کاموں کے لیے ہماری تیاری بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، انہی کی بو مایا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ کھڑے ہیں منکر نکیر، سر پہ نہ کوئی حامی نہ کوئی آور، بتا تو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے، خدا قہار ہے قدم پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لائن بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ نوجوان بی بی کھڑی ہو کر کے پانی پیتی ہے، نوجوان بیٹی کھڑی ہو کر کے پانی پیتی ہے، بھائی کھڑے ہو کر کے پانی پیتا ہے، بھائی کھڑے ہو کر کے چائے پیتا ہے، نوجوان بیٹا کھڑے ہو کر کے چائے پیتا ہے۔ کیا مذہب اسلام کھڑے ہو کر کے پانی پینے کی اجازت اگر دیتا ہے، شریعت مصطفیٰ میں ہے تو خوب کھڑے ہو کر کے کھائیے، خوب کھڑے ہو کر کے پیئے۔ مسلمانوں علماء فرماتے ہیں، مفتیان دین فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر بھول کر کھڑے ہو کر کے پانی پی لیا تو اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں تو کھڑا ہو کر کے پانی پی لیا، تو پھر حکم کیا ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو حلق میں ڈالے اور الٹا
الٹی کرے حلق میں ڈالے اور الٹی کرے. یہاں نوجوان آسانی سے کھڑے ہو کر کے پانی پی لیا. آئیے تھوڑی دیر میں ادھر چلوں, زیادہ دیر نہیں رکوں گا اس لیے کہ بلائے ہوئے مہمان بھی ہیں. چلیے آج ہماری نوجوان بیٹیاں ہیں. اے مسلمانوں, حیرت ہے, ہم جلسہ کو بیٹھ کر کے سنتے ہیں. بیٹی بالغ ہو گئی ہے, باپ کو چاہیے کہ بیٹی کے اوپر مکمل نظر رکھے, ماں کو چاہیے کہ بیٹی کے اوپر مکمل نظر رکھے. کیسی نظر رکھنی ہے؟ پہلے اس کے لباس پہ غور و فکر کرنی ہے. لباس پر, اس پر, لباس پر, لباس میری بیٹی کیسی پہن رہی ہے. اللہ, میری بیٹی کا اللہ, یہ ماتھے کا چون اللہ, یہ ڈھکا ہوا ہے کہ نہیں؟ جو 100 روپے کی اوڑھنی لا کر کے ہم دیے, اس اوڑھنی سے میری جنتی بیٹی یہ ماتھے کا چول ڈھاکی ہے کہ نہیں؟ آج دیکھیے, علاقے کا معائنہ کیجئے, روڈ میں دیکھیے, بازار میں دیکھیے, اسکول میں دیکھیے, کوچنگوں میں دیکھیے, ہماری بیٹی صحیح سالم نہیں ہے. نوجوانوں, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل بری ذمہ ہو گئے؟ اے باپ, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری بیٹی انٹر کی تیاری کر کے انٹر پاس ہو گئی تو ہم بچ گئے؟ نہیں. اے باپ, اگر آپ کی بیٹی بے پردہ ہے تو قیامت کے دن اس باپ کو جہنم کی آگ میں کھڑے ہو کر کے جواب دینا پڑے گا, اس لیے کہ ان کی بیٹی دنیا میں بے پردہ چل رہی تھی, بے نقاب چل رہی تھی. اتنا بڑا پروگرام ہم اور آپ سماعت کر رہے ہیں. بڑے بڑے علماء سے ہم تقریر سنیں گے, بڑے بڑے شعراء سے ہم سماعت کریں گے, لیکن ہم لے کے کیا جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں. ایک کان سے سننا ہے, دوسرے کان سے نکال دینا ہے. اسی لیے آج ہمارے گھر میں برکتیں ختم ہو گئی ہے. آج ہم اپنے آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. مسلمانوں, مذہب اسلام پر اگر غور و فکر کر لو گے, جس دن مذہب اسلام پر غور و فکر کر لو گے تو انشاءاللہ تعالی اس دن آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جائے گا. آج اگر ایک گھر میں باپ پردہ ہے تو دوسرا دیکھ کے چڑھاتے ہیں. جی, کیا کرتے ہیں؟ چڑھاتے ہیں, چڑھانے لگے ہیں. فلاں تو ایسا ہے. اس طریقے سے بہت بڑکا صوفی صاحب بن گئے, بہت بڑکا قاضی صاحب بن گئے. مسلمانوں, کیا پرانے مقدس علماء سے نہیں سنے ہو؟ جب ایک گنہگار, ایک سیاہکار, ایک بدکار جب توبۃ النصوح پڑھ لیتا ہے تو اس کا سارا گناہ اللہ تبارک و تعالی بخش دیتا ہے, اور ایسے بخش دیتا ہے کہ گویا کہ ابھی وہ پیدا ہوا. لیکن ہمیں توبہ پڑھنے کی نصیب نہیں. جب ایک انسان توبہ پڑھ کے راہ راست پر آ جائے تو اس کو چڑھاؤ نہ, اس کی قدر کرو, ان کی عزت کرو, اس لیے کہ اس نے توبۃ النصوح پڑھ لیا ہے. ہم مسلمان اس طریقے سے تباہ و برباد کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم سنت مصطفیٰ کو ترک کر رہے ہیں. خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو خوب استعمال کرتے لیکن خدا کی نافرمانی خوب کر رہے ہیں. اے مسلمانوں, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دن بھر میں آج میں ایک جھوٹ نہیں بولا, ایک گناہ نہیں کیا, میں کسی مسلمان بھائی کو نہیں ستایا, لیکن آپ اگر 5 وقت نماز نہیں پڑھے, یہ 5 وقت کی نماز آپ کی جو قضا ہو گئی تو یہ بہت بڑا آپ سے گناہ ہوا. اتنا بڑا گناہ ہوا ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں. نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. آج ہمارے گھر کو دیکھ لیجئے, ہماری بیویوں کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں, بیویاں نماز نہیں پڑھتی. اور یقین جانیے, چاہے وہ میری بیوی ہو یا آپ کی بیوی ہو یا کسی کی بیوی ہو, اگر گھر میں نماز نہیں پڑھتی ہے اس گھر میں برکت نہیں. اور اب جس گھر میں نمازی نہیں اس گھر میں برکت نہیں. آج میاں بہت کماتا ہے, اتنا نہ کماتا ہے کہ لاکھوں کا لاکھ کماتا ہے, دل اطمینان نہیں
نہیں ہے، گھر میں برکتیں نہیں ہیں، پریشانی پر پریشانیاں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ بیوی نمازی نہیں ہے، بیٹی نمازی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ مسلمانوں جلسہ جلوس سن رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ہم اپنے آپ کو سدھارنے میں لگ جائیں، ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے شریعت مصطفیٰ پر ڈھا دیں، تو جب چلیں تو دیکھنے والا یہی کہے کہ یہ دیوانہ مصطفیٰ جا رہا ہے، یہ کوئی عاشق اولیاء جا رہا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عدو چل کر خاک ہو جائے مگر ہم کو رضا، جب تک دم میں دم ہے